فجر کی سنتیں رہ جائیں تو کب پڑھیں؟ کیا ہم فجر کی نماز کے بعد سنت پڑھ سکتے ہیں؟ بعض لوگ بولتے ہیں کہ تم پڑھ سکتے ہو اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بلکہ طلوع آفتاب کے بعد پڑھ سکتے ہو۔ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں عاصم نصیر کشمیر سے۔ یہ مسئلہ علماء کے مابین اختلافی ہے۔ امام احمد بن حنبل، امام شافعی کے نزدیک جائز ہے کہ فجر کی فرض نماز کے فوراً بعد آپ سنتیں پڑھ لیں، لیکن امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک فوراً بعد نہیں بلکہ اشراق کے وقت آپ پڑھیں، اور یہ عبداللہ بن عمر سے ثابت بھی ہے عملاً کہ، اور یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ نماز کے بعد سنتیں پڑھی جائیں تو احناف کے ہاں اس کا مطلب یہی ہے کہ نماز کے بعد اس وقت جب مکروہ وقت گزر جائے، اور وہ اشراق کے وقت گزر چکا ہوتا ہے، کیونکہ فجر کی نماز کے بعد نوافل نہیں ہے، تو اس لیے، اور صحابہ سے بھی منقول ہے، تو کسی وقت میں انشاءاللہ پورے ریفرنس کے ساتھ اس پہ دلائل ریکارڈ کروا دوں گا۔ ابھی تو صرف سائل نے جتنی بات پوچھی ہے تو صرف ٹو دا پوائنٹ اسی بات کا جواب دے رہا ہوں کہ فقہ حنفی میں یہی ہے کہ آپ اشراق کے وقت پڑھیں، فوراً بعد نہ پڑھیں۔ باقی اگر کوئی فجر کے فوراً بعد پڑھ رہا ہے، وہ فقہ حنفی کو فالو نہیں کرتا، تو اس کو پڑھنے دیں، اس میں پڑھنے بازی والی بات نہیں ہے۔ آپ اس پر عمل کریں کہ ایک مسلک کو فالو کرنا چاہیے، دوسرے پہ تان و تشنیع نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اسلاف کا طریقہ تھا، اور یہی طریقہ اس امت میں ایک ایسا طریقہ ہے جس سے امت اختلاف سے بچ سکتی ہے۔ اپنے دلائل دوسرے پر تھوپنا اور یہ کہنا کہ میں صحیح ہوں تم غلط ہو، اس سے امت میں اتحاد پیدا نہیں ہوگا۔ اتحاد اسی سے ہوگا کہ آپ ایک مسلک پہ اگر عمل کر رہے ہیں تو آپ اس پر عمل کریں، دوسرے کو آپ برا بلا نہ کہیں۔ تو حنفیہ کا اس بارے میں دو ٹوک اور واضح موقف ہے، اور یہ آثار صحابہ سے بھی ثابت ہے کہ فجر کی آپ کی دو سنت اگر چھوٹ جائیں تو فوراً بعد نہ پڑھی جائیں بلکہ اشراق کے وقت میں پڑھی جائیں، اور یہ اشراق کے وقت میں پڑھنا افضل ہے، کوئی لازم نہیں ہے، بہتر ہے کہ اس کو پڑھ لیا جائے۔ فجر میں الارم نہیں بجا تو قضا کا گناہ ہوگا؟ اگر کوئی فجر کا وقت ختم ہونے کے 45 منٹ بعد فجر کی نیت سے جاگا اور اٹھ کر موبائل دیکھا کہ الارم کیوں نہیں بجا، پھر وضو کر کے فرض نماز کی قضا کی، کیا اسے بھی قضا کرنے کا گناہ ملے گا یا پھر یہ معاف سمجھا جائے گا؟ عارف شیخ انڈیا سے۔ عارف شیخ صاحب، اگر پورا انتظام اس نے فجر میں اٹھنے کا کیا تھا پھر بھی بیچارے کی آنکھ نہیں کھلی تو پھر کیوں گناہ ملے گا؟ حدیث میں آتا ہے کہ لیس فی النوم التفریط فی الیقظہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونے میں کوتاہی نہیں ہے۔ کوئی آدمی اگر سو جائے اور آنکھ نہ کھلے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہوا صحیح بخاری میں کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نہیں کھلی، کیونکہ حضرت بلال جنہوں نے جگانا تھا ان کی آنکھ نہیں کھلی، تو حضرت بلال کہ جب سورج کی کرنیں آپ کے چہرے پہ پڑی ہیں تو حضرت بلال کی آنکھ کھلی، تو آپ نے سب کو اٹھایا۔ تو پورا انتظام آپ جاگنے کا کر کے سوئے پھر بھی آنکھ نہیں کھلی تو وہ معاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من نام عن صلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا، کہ جو آدمی نماز سے سو جائے یا بھول جائے تو جیسی یاد آئے اس وقت پڑھ لے، جیسی جاگ آئے اس وقت پڑھ لے۔ تو اس کا مطلب انسان کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے کہ آنکھ نہ کھلے اس کی۔ بنت شکیل کراچی سے، فجر کی نماز کب تک قضا ہوتی ہے؟ سورج کی روشنی نکلنے پر یا مکروہ وقت شروع ہونے پر؟ سورج کا ذرا سا کنارہ نکلتے ہی فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، تو سورج نکلنے سے پہلے پہلے فجر کی فرض پڑھ لینا لازم ہے۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا، میں نے فجر کی نماز ادا کی نیت سے پڑھی، 2-3 دن کے بعد معلوم ہوا کہ اس وقت سورج نکل چکا تھا، تو کیا میری وہ نماز قضا میں شمار ہو جائے گی یا مجھے دوبارہ قضا کی نیت سے ہی دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی؟ کوئٹہ سے جان فاروق نے پوچھا ہے۔ نہیں، یہ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے۔ دیکھیں، ایسی صورت میں نماز ادا نہیں ہوئی، فجر کی نماز آپ کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی اور قضا ہی ہوگی، ظاہر ہے وہ ادا تو نہیں ہوگی، لیکن نیت اس میں ضروری نہیں ہوتی قضا یا ادا کی۔ بس آپ یہ دل میں نیت کریں وہ جو نماز میری اس دن میں نے رہ گئی تھی تو وہ میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں، یوں نیت کر لیں، کافی ہے۔ فجر کے بعد سونے کا معمول، محمد آزاد صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں، فجر کی نماز پڑھ کر سو جانا ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہمارا کام رات کو 11 بجے تک ختم ہوتا ہے، کھانا کھا کر 12 بجے تک سوتے ہیں، پھر فجر کی نماز پڑھ کر سو جاتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں، فجر کے بعد سونا اسلاف سے، صحابہ تابعین سے اس کی ممانعت منقول ہے۔ ممانعت گاڑی اردو ہے انڈیا والوں کے لیے خاص طور پر۔ ممانعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو ناپسند کیا گیا ہے، تو فجر کے بعد سونا اچھی عادت نہیں ہے، مکروہ ہے، ناپسند ہے۔ حرام حلال کی بات نہیں ہے، جائز تو ہے، کسی بھی وقت سو جائیں آپ، کہ ناپسندیدہ ہے اور فطرت کے بھی خلاف ہے۔ یعنی شریعت نے جو ہمیں ٹائم بتایا ہے، رات کو جلدی سو پھر جلدی اٹھو، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بورک لامتی فی بکورھا، میری امت کے میں برکت اللہ نے صبح کے وقت میں رکھی ہے، یعنی صبح صبح کوئی کام کیا جائے گا برکت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فجر کی نماز دی کیوں ہے ہمیں؟ تاکہ ہم جلدی اٹھیں نا، اس لیے تھوڑی دی ہے کہ ہم اٹھیں اور نماز پڑھ کے پھر سو جائیں۔ تو اٹھانے کا مقصد کیا ہوا پھر؟
تو اس ٹائم پہ نماز رکھی گئی ہے تاکہ تم اس وقت سو نہیں بلکہ اٹھو. اور میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے آکسیجن کا لیول اس وقت سب سے زیادہ ہوتا ہے فضا میں, تو وہ ایک فریش ہونے کا ٹائم ہے اور وہ کاموں کے آغاز کا ٹائم ہے, تو اس لیے ناپسندیدہ ہے یہ. مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں, کسی کو رات کو نیند ہی نہیں آئی اور وہ فجر کے بعد بھی نہیں سوئے گا اور سارا دن میں سونے کا موقع بھی نہیں ملے گا, وہ تو ظاہر ہے پاگل ہو جائے گا پھر. تو مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں, لیکن اس کو اپریشیٹ نہیں کیا گیا ہے. حتی الامکان اس عمل سے بچنا چاہیے. آپ نے جو یہ کہا ہمارا کام رات 11 بجے تک ختم ہوتا ہے, 12 بجے پھر ہم کھانا کھا کے سوتے ہیں, تو آپ تو جو اس روٹین پر عمل کر رہے ہیں نا, اتنی لیٹ نائٹ کھانا کھا کے جب سوئیں گے تو اس روٹین پر جو لوگ چلتے ہیں وہ پھر ایسا سوتے ہیں کہ پولیس سے بھی نہیں اٹھتے, وہ ایک دن ایسا سوتے ہیں. اس سے تو ہارٹ کے مسائل, شوگر آپ کو ہو جائے گی. تو رات کو تو ویسے بھی کم کھانا چاہیے, اور اتنا لیٹ کھانا یہ صحت کو بھی برباد کر رہے ہیں. تو اس لحاظ سے بھی یہ مکروہ ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے, لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ, اپنے آپ کو خود ہلاکت کے گڑھے میں مت ڈالو, اپنے ہاتھوں سے خود اپنے آپ کو برباد مت کرو. تو کام رات کو 11 بجے آپ کا اگر ختم ہوتا بھی ہے نا, تو کھانا آپ جلدی کھا لیں. ظاہر ہے کنٹینیو کام تو نہیں کرتے رہتے ہوں گے نا, 7-8 بجے آپ کو 9 بجے موقع ملتا ہوگا, اس وقت کھانا کھا لیں. آپ ہلکا کھائیں تاکہ کام بھی ہو جائے, اور 11 بجے آپ سو جائیں پھر. تو روٹین تھوڑی سی پلاننگ کر کے سیٹ کی جا سکتی ہے, لیکن بہرحال مجبوری ہو تو ایک الگ بات. کوئی حلال و حرام کا مسئلہ نہیں ہے, ناپسندیدہ ہے. اسلاف سے اس کی ناپسندیدگی منقول ہے, اور شریعت نے جو ہمیں اسکیجول بتایا نا کام کاج کا, اس کے خلاف ہے یہ. فجر کی پابندی کیسے کریں؟ فجر کی نماز نیند کی وجہ سے قضا ہو جاتی ہے. ذہن میں خیال آتا ہے کہ ابھی سو جاتا ہوں, بعد میں اس کی قضا کر لوں گا. اس کی تھوڑی وضاحت فرما دیں. محمد اظہر انڈیا سے. محمد اظہر بھائی, مسئلہ یہ ہے کہ اسلام میں نا شرک کے بعد نماز قضا کرنے سے بڑا گناہ نہیں ہے, کسی قیمت پہ معاف نہیں ہے نماز. تو آپ سو جائیں یا کچھ بھی کر لیں, آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی, ورنہ آخرت میں اس کا بڑا سخت حساب دینا پڑے گا آپ کو. اور فجر کی نماز کی ویلیو اس لیے بھی زیادہ ہے کہ اس میں وہ اس کے ثواب اس لیے زیادہ ہے کہ اس کو پڑھنا مشکل ہے. تو 2 کام میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ اگر کر لیں تو انشاءاللہ آپ سے پابندی ہو جائے گی. نمبر 1, صبح اٹھنے کے لیے آپ ایک الارم والی گھڑی لیں جس کے الارم کی آواز بہت تیز ہو, اور وہ آپ جہاں سوتے ہیں نا اس جگہ سے دور رکھیں, کہیں دور الماری پہ رکھیں, تاکہ جب وہ بجے تو اتنی زور سے بجے کہ آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں, اور محلے والے آپ کو بولیں کہ بھائی جا کے اس کو بند کرو. اور دوسری بات یہ ہوگا, دور رکھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ فوراً وہیں سوتے سوتے ہاتھ مار کے بند نہیں کریں گے, بلکہ آپ کو اٹھ کے چل کے جانا پڑے گا اسے بند کرنے کے لیے. تو اتنی تیز آواز ہو کہ آپ دوڑتے ہوئے جائیں اٹھ کے, تو اس سے انشاءاللہ آپ کی آدھی نیند بھی غائب ہو جائے گی, اور جو سستی تھی وہ بھی کم ہو جائے گی, اور آپ انشاءاللہ اٹھ بھی جائیں گے. دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جس دن فجر کی نماز قضا ہو جائے اس دن آپ نے فجر صبح کا ناشتہ نہیں کرنا ہے. اگر آپ ناشتے کے عادی ہیں تو اس دن کا ناشتہ آپ گول کر دیں سزا کے طور پر, تو یہ بھی ہے. اور اگر آپ ویسے ہی ناشتے کے عادی ہیں, ناشتہ کرنے کا آپ کا معمول نہیں ہے, تو پھر آپ اس دن لنچ غائب کر دیں, بولے آج کھانا نہیں کھاؤں گا میں, تو کچھ سزا دیں اپنے آپ کو. تو اس سے انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس بری عادت سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی. اشرا یاسین خان انڈیا سے. ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں, میرے جیٹھ نے ہندو لڑکی سے شادی کی ہے. نکاح کے وقت اس کو اسلام قبول کروایا, لیکن صرف گھر والوں کو دکھانے کے لیے. ان کی بیوی شادی کے بعد بھی ہندو مذہب پر قائم ہے, اب وہ حاملہ ہے. ہم ایک گھر میں رہتے ہیں, ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیے, اگر اس نے اسلام قبول کیا ہے تو پھر دل کی نیت پہ شک کرنا کہ دل سے قبول نہیں کیا, دکھلاوے کے لیے کیا ہے, ہم تو اس کے مکلف نہیں ہیں. جو بھی کلمہ پڑھ کے اسلام کا اعلان کرے, ہم تو شرعاً اس کے پابند ہیں کہ ہم اس کو مسلمان سمجھے. تو البتہ اگر اس میں آپ نے بعد میں واضح علامتیں دیکھی ہیں کہ شادی کے بعد بھی ہندو مذہب پر قائم ہے, آپ نے کہا, تو کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ اگر وہ منہ سے کہتی ہیں کہ میں ہندو ہوں, یا باقاعدہ مندر میں جا کے عبادت کرتی ہیں, تو پھر تو وہ یہ 100% ہندو ہے. تو ایسی صورت میں پھر یہ نکاح نہیں ہوا. وہ پریگننٹ ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن یہ نکاح نہیں ہوا. پھر گھر والوں کو چاہیے ان کا بائیکاٹ کریں, کیونکہ مسلمان کا کسی غیر مسلم سے, یعنی ہندو سکھ وغیرہ سے نکاح نہیں ہوتا, نہ مسلمان مرد کا نہ مسلمان عورت کا. صرف یہود و نصارہ ایسے ہیں کہ مسلمان مرد کا ان کی عورتوں سے نکاح ہو جاتا ہے, اس کے علاوہ یہ نکاح شرعاً کالعدم ہے. تو یہ بہت بڑا جرم ہے. لیکن آپ ایک دفعہ ان کو بتا دیں اور ان سے تعلق چھوڑ دیں. آپ مان جائیں ٹھیک ہے, نہیں مانیں تو پھر یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ آپ تو اس گھر کی مالکہ نہیں ہیں. تو اس گھر کے جو مالک ہیں وہ تو سربراہ ہیں, یا جو بھی جیٹھ تو ویسے بھی بڑا ہوتے ہیں عمر میں. تو آپ پھر اپنا گھر خراب کرنے کی کوشش نہ کریں, آپ بس ان سے ریزرو ہو جائیں, ان سے تعلق جو ہے نا, ویسے بھی جیٹھ تو شرعاً نامحرم ہی ہوتا ہے, تو اس کی وائف سے بھی آپ تعلق نہ رکھیں. بتائیں بھئی ہمارے مذہب میں یہ جائز نہیں ہے,